الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین، محترم مکرم سامعین، حضرات و خواتین، سورہ الفتح کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ان مومنین کی تعریف کی ہے اور اپنی رضامندی اور خوشنودی کا اظہار کیا ہے ان اہل ایمان کے بارے میں جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ یہ تاریخ اسلام میں بڑی مشہور بیعت ہے اور یہ اس دن ہوئی تھی جس دن صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے جس نے حالات کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ صلح بظاہر دب کر کی گئی تھی اور اس صلح کے اندر جو شرائط لکھی گئیں وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، اور مسلمانوں میں سے بڑے بڑے حضرات ذہنی طور پر ان شرائط پہ مطمئن نہیں تھے۔ مثلا خود حضرت عمر نے اس پہ اعتراض کیا اور وہ انہیں اطمینان نہیں تھا، لیکن بہرحال مشرکین کی وہ شرائط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کی اور ان کی شرائط پر ان کے ساتھ صلح کی گئی۔ اس موقع پر جب نبی علیہ السلام مکہ جا رہے تھے اور حدیبیہ پر انہیں روک لیا گیا، تو اس دوران جو ہے مکہ کے مشرکین کے ساتھ مذاکرات ہوئے سفیروں کے ذریعے سے، یعنی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مذاکرات کی نوبت بعد میں آئی، لیکن پہلا مرحلہ جو مذاکرات کا تھا وہ مختلف لوگوں کے ذریعے سے وہ ہوا۔ اس میں کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ آپ مکہ جائیں، تو انہوں نے عذر کیا۔ ایک دوسرے کو کہا، انہوں نے بھی کچھ وجوہات کی بنا پر عذر کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان بن عفان کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ آپ جا کر ان سے بات کریں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور ہم زیارت کریں گے اور جو افعال ہم نے وہاں ادا کرنے ہیں وہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ تو حضرت عثمان یہ پیغام لے کر کے وہاں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تاریخی اعتبار سے اسلام کے اندر حضرت عثمان پہلی شخصیت ہیں جن کو سفیر بنایا گیا۔ یہ اسلام کے اور پیغمبر کے سفیر بن کر کے گئے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا عزت کا مقام ہے اور بہت بڑی شان ہے یہ کہ حضرت عثمان کو بطور سفیر کے بھیجا گیا۔ حضرت عثمان غنی کا جو خاندان، حضرت عثمان غنی کا چناؤ کیوں ہوا، ان کو کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ اس موقع پر جو خاندان حضرت اسلام کے خلاف کھڑا تھا اور پچھلی لڑائیوں میں وہ شامل تھا، وہ حضرت عثمان کا خاندان تھا، بنو امیہ، جس کی سربراہی ابو سفیان کر رہے تھے۔ تو چونکہ حضرت عثمان کا اپنا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھا، تو اس لیے مصلحت یہ سمجھی گئی
کہ اگر حضرت عثمان کو ہم بھیجیں گے تو ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے کو بھیجیں گے، کسی دوسرے قبیلے کا آدمی جائے گا تو اسے وہ مار بھی سکتے ہیں، اسے قید بھی کر سکتے ہیں، اسے وہ ایذا پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ ان کے خاندان کے فرد ہیں، اگر یہ جائیں گے تو کم از کم خاندان کے لوگ یہ حیا اور شرم کریں گے کہ یہ تو ہمارا اپنا ہی بھائی بیٹا ہے، تو انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچے گی، اور معاملات جو ہیں وہ طے ہونے کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے لڑائی نہیں چاہی۔ آپ کے اوپر لڑائی مسلط کی گئی تو آپ لڑائی کے لیے نکلے، ورنہ آپ نے لڑائی کو کبھی دعوت نہیں دی۔ آپ نے ہمیشہ صلح کی کوشش کی ہے، اپنوں کے اندر بھی اور مخالفین کے ساتھ بھی، اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مزاج ہی صلح پسند تھا۔ نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے وہ حلف الفضول جو مشہور معاہدہ ہے جو مشرکین کے ہاں مکہ میں ہوا تھا، تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، اس معاہدے کے اندر بھی۔ اور مدینہ منورہ میں ایک مرحلے پر حضور نے فرمایا تھا کہ اس طرح کے معاہدے اگر آج بھی ہوں تو مجھے سرخ اونٹنیوں سے زیادہ پسند ہے۔ سرخ اونٹنیاں یہی تو عربوں کی دولت تھی، سب سے زیادہ قیمتی، تو اس کی مثال لوگ دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند اور محبوب ہے کہ اگر آج بھی اس قسم کے کوئی لوگوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کے اور صلح اور امن کے معاہدے کیے جائیں تو مجھے ہر مرحلے پر وہ آگے پائیں گے۔ حضرت عثمان غنی جب وہاں پہنچے اور انہوں نے بات چیت کی تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگوں نے یہ کہا حضرت عثمان کو کہ آپ کعبے کا طواف کر لیں، لیکن محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ میں نہیں پسند کروں گا کہ میرے نبی کو طواف کی اجازت نہ دی جائے اور میں طواف کر لوں ان کے بغیر، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کروں گا۔ اسی دوران ایک جھوٹی افواہ اور جھوٹی خبر جو ہے وہ مشہور کر دی گئی کہ مکہ میں عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ جھوٹی افواہ تھی، خبر صحیح نہیں تھی، لیکن یہ خبر جب حدیبیہ میں پہنچی مسلمانوں کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مکہ والوں کے ساتھ لڑائی ضروری ہو گئی ہے۔ اگر انہوں نے عثمان کو قتل کر دیا ہے تو آپ اس کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے، آؤ اور میرے ہاتھ پر مرنے مارنے کی بیعت کرو جہاد کے لیے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر لوگوں نے آ کر کے بیعت کی۔ ایک دو منافقین شامل تھے اس گروہ میں، انہوں نے نہیں کی، لیکن 1400 کے قریب مسلمان تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ سورہ فتح کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے اندر اسی بیعت کا ذکر ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں پر، ان مومنین پر راضی ہو گیا ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب اگر حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ بیعت حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تھی۔ عثمان کا خون کوئی اتنا یعنی سستا اور عام خون نہیں تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہو اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ آج میں اسی سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو رکھنا چاہتا ہوں۔ 18 ذی الحجہ، یہی مہینہ جو ہے، اس مہینے کی 18 تاریخ حضرت عثمان شہید کیے گئے، انہیں قتل کیا گیا۔ میں نے اس موضوع کو جان بوجھ کر تقریباً 1-2 سال سے ٹچ نہیں کیا، میں نے چھوڑ دیا تھا، اور چھوڑ اس لیے دیا تھا کہ جب حضرت عثمان کی شہادت بیان کی جائے گی اس کے اندر کچھ نام آئیں گے مسلمانوں کے، صحابہ کے نام،
اس لیے کہ حضرت عثمان کا قتل ایک عام قتل نہیں ہے، وہ ایک سازش ہے۔ اور میں ان روایتی مولویوں کی طرح نہیں ہوں کہ تاریخ نے جو کہانیاں لکھ دی ہیں میں اس پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آؤں اور وہی رٹی رٹائی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی صحابی کے متعلق بے ادبی کا جملہ ہماری زبان سے نکلے اور ہمارے سرے سے نکلے، اس لیے کہ صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، ان کی بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن کچھ ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، 18 ذی الحجہ ہے اور ٹی وی پر بھی اور اخبارات میں بھی اور مختلف جگہوں پر حضرت عثمان کی شہادت بیان ہو رہی ہے، تو آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں مختصر گفتگو رکھوں گا آپ کے سامنے، اور ممکن ہے کہ آج کے جمعے میں یہ پوری نہ ہو سکے، اگلے جمعے میں بھی کچھ بات چلی جائے، لیکن ہم تفصیل سے اب اس پہ بات کریں گے۔ حضرت عثمان غنی کا تعلق جو ہے یہ بنو امیہ سے ہے۔ امیہ جو ہے یہ عبد الشمس کا بیٹا ہے، اور امیہ کی آگے جو اولاد ہے اور پھر اس کا جو خاندان ہے تو اس کو بنو امیہ کہا گیا۔ امیہ عبد شمس کا بیٹا ہے۔ یہ عبد شمس کون ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، یہ ان کا سگا چچا ہے۔ امیہ کا والد عبد شمس جو ہے یہ عبد المطلب کا چچا ہے، اور تو یہ امیہ کون ہوا؟ یہ حضور علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کا کزن ہے، چچا کا بیٹا ہے، چچا زاد بھائی ہے، یعنی رشتہ کوئی دور کا نہیں ہے۔ اس امیہ کا ایک بھائی، اس کا نام ابو العاص ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی جو ہے وہ عبد المطلب کا چچا زاد بھائی ہوا۔ ابو العاص جو ہے امیہ کا دوسرا بھائی، تو یہ جو امیہ کا دوسرا بھائی ابو العاص ہے یہ حضرت عثمان کا دادا ہے۔ حضرت عثمان کے والد کا نام عفان ہے، اور عفان جو ہیں وہ بیٹے ہیں ابو العاص کے، اور ابو العاص جو ہے وہ بیٹا ہے عبد الشمس کا جو عبد المطلب کا چچا تھا۔ یہ تو ہوا ان کے باپ کی طرف سے رشتہ۔ حضرت عثمان کی جو ماں ہیں، ان کی جو والدہ ہیں، اس کا نام ہے عروہ بنت قریظ، اور یہ جو عروہ بنت قریظ ہے اس کی ماں جو ہے یعنی حضرت عثمان کی نانی، یہ حضرت ابو طالب کی اور عبداللہ نبی علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کی سگی بہن ہے۔ اس کا نام ہے ام حکیم بیضاء۔ تو ام حکیم بیضاء جو ہے یہ حضرت عثمان کی سگی نانی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہے۔ تو یہ ماں کی طرف سے رشتہ ہے۔ چاروں خلفاء جو ہیں خلفائے راشدین، ان میں حضرت علی کے بعد باقیوں میں حضرت عثمان رشتے کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابوبکر اور عمر کے مقابلے میں حضرت عثمان رشتے میں نبی علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی۔ اور پھر ایک دوسرا رشتہ، تیسرا رشتہ جو ہے وہ داماد ہونے کا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دوسری حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، تو لہذا حضرت علی کے بعد عثمان حضور کے ساتھ رشتے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ اب یہ امیہ کا جو قبیلہ ہے یہ، اور حضرت عثمان کا جو نبی علیہ السلام کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، یہ دونوں جو خاندان ہیں بنو امیہ اور بنو ہاشم، تو بنو امیہ جو ہے یہ زمانہ جاہلیت میں بڑا طاقتور خاندان تھا۔ ابو جہل کے مرنے کے قتل ہونے کے بعد اسلام کے خلاف تمام تر کارروائیوں کی قیادت بنو امیہ کے خاندان نے کی ہے۔ یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا مکہ کا اور قریش کا، لیکن اور اس کی ٹکر کا اور کوئی خاندان مکے میں نہیں تھا سوائے بنو ہاشم کے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم جو ہے وہ اس ٹکر کا تھا، اور اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں
بنو امیہ اور بنو ہاشم کی چپکلش آپس میں لگی رہتی تھی، اور یہی جو خاندانی چپکلش ہے بعد میں اسی خاندانی چپکلش نے جنگ صفین جو حضرت علی کے خلاف لڑی گئی اور جنگ کربلا جو حسین کے خلاف لڑی گئی، تو یہ دونوں جنگیں جو ہیں میرے نزدیک اسی خاندانی چپکلش کا نتیجہ ہے۔ حضرت عثمان غنی واقع فیل سے 6 سال بعد پیدا ہوئے، جس کا ذکر علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں، وہ جو ہاتھیوں والا قصہ ہے۔ تو ابرا نے جو ہاتھیوں کا لشکر لا کر مکے پہ حملہ آور ہوا تھا، اس واقعے سے 6 سال بعد حضرت عثمان پیدا ہوئے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں حضرت عثمان 6 سال چھوٹے تھے۔ بچپن میں حضرت عثمان نے عربوں کے عام رواج کے مطابق بکریاں بھی چرائی، جانور بھی چرائے، اور جب بڑے ہوئے تو ماں باپ نے ان کو لکھنا پڑھنا بھی سکھایا، جس کا رواج عرب میں بہت کم تھا۔ تو حضرت عثمان ان چند گنے چنے لوگوں میں سے ہیں کہ جو اسلام سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اور پھر آپ جب جوان ہوئے اور بڑے ہو گئے اور کام کاج کے قابل ہوئے تو آپ نے تجارت کا پیشہ، بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کیا، اور وہ پیشہ آپ نے اختیار کیا۔ حضرت عثمان کا بزنس جو ہے وہ زیادہ تر سیریا میں اور عراق میں تھا، اور سیریا اور عراق کی منڈیوں میں عثمان چھائے ہوئے تھے، جس طرح آج چائنا دنیا کی منڈیوں میں چھایا ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں اسلام سے پہلے حضرت عثمان سیریا اور عراق کی منڈیوں پر اس طرح چھائے ہوئے تھے، اور ان کا بزنس جو ہے وہ بڑا زوروں پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے اندر حضرت عثمان کو لوگ ملک التجار کہتے تھے، کہ تاجروں کا بادشاہ، یہ لقب حضرت عثمان کو لوگ اس نام سے بلایا کرتے تھے۔ بنو امیہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص وہ حضرت عثمان ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی تو جو ابتدائی مسلمان ہوئے ان میں حضرت ابو بکر صدیق شامل ہیں، اور ان پہلے مرحلے پر ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہیں کہ جو خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکتے تھے، اور انہوں نے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ تو حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے اپنے نزدیکی جو ان کے دوست تھے، قریبی دوست تھے، جن کو ہم لنگوٹیا یار کہتے ہیں یا یار غار کہتے ہیں، جو بہت قریبی دوست ہوتے ہیں، تو ان کو ٹارگٹ کیا حضرت ابو بکر نے، اور سب سے پہلے اسلام کی دعوت ان کو دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے ان قریبی دوستوں میں سے ایک حضرت عثمان بھی تھے۔ تو حضرت ابو بکر حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے متاثر ہو کر حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا۔ تو گویا کہ حضرت عثمان کو اسلام میں لانے کا سبب اور ذریعہ ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ نیکی اور یہ سیر ابو بکر صدیق کے سر ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ چوتھا نمبر جو ہے اسلام لانے میں حضرت عثمان کا ہے۔ ان سے پہلے 3 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ہمیں اس عدد سے اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان سے پہلے ہمارے مطالعے کی روح سے 5 افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ ان میں 2 عورتیں ہیں اور 3 مرد ہیں۔ 3 مردوں میں حضرت علی ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ 3 مرد مسلمان ہو چکے تھے، اور عورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجہ ہیں، اور حضرت علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ یہ 2 عورتیں مسلمان ہو چکی تھی شروع میں۔ تو گویا کہ 5 افراد مسلمان ہو چکے تھے۔ چھٹا نمبر حضرت عثمان کا ہے اسلام میں داخل ہونے والوں میں۔ تو یعنی کہ بالکل حضرت عثمان ان لوگوں میں شامل ہیں جو بالکل ابتدائی دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی کو ایک اور فضیلت بھی حاصل ہے۔
کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں. پہلی ہجرت مکے سے حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ وہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی. اپنی بیوی کو لے کر کے حضرت عثمان ہجرت کے لیے نکلے اور حبشہ گئے. اور دوسری ہجرت جو ہے وہ عام مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے کی. تو حضرت عثمان کو 2 ہجرتوں کی فضیلت جو ہے وہ بھی حاصل ہے. اچھا، یہ جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی یا مدینے کی طرف؟ مدینے والی ہجرت تو عام تھی، اس میں تو سارے مسلمان چلے گئے، پیغمبر علیہ السلام سمیت سب چلے گئے. لیکن حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی وہ مدینہ سے پہلے ہے، اور اس میں کچھ مسلمان مکہ میں رہ گئے، اور جو سفر کر سکتے تھے، جو اس قابل تھے، وہ لوگ چلے گئے. لیکن کیوں گئے؟ ہجرت کیوں کی گئی؟ ہجرت اس لیے کی گئی کہ ان لوگوں کی زندگی مکے میں تنگ کر دی گئی تھی. سختیاں اور مصیبتیں اتنی ان کے اوپر ڈال دی گئی تھیں کہ مکہ کے اندر سکون کے ساتھ رہنا ان کے لیے مشکل تھا. اور ان کو نبی علیہ السلام نے اجازت دی کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں کا عیسائی بادشاہ جو ہے وہ بڑا رحم دل ہے، وہاں تم آرام اور سکون سے زندگی کے دن گزار سکو گے. تو اس مہاجرین کے اس گروہ میں حضرت عثمان بھی شامل ہے. اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے، تفصیلات کتابوں میں ہمیں نہیں ملتی کہ حضرت عثمان کو کس طرح ستایا گیا، لیکن حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں مکے کے اندر تکلیف اور اذیت دی جاتی تھی اور جنہیں ستایا جاتا تھا. اگر حضرت عثمان کو ستایا نہ گیا ہوتا تو وہ ہجرت نہ کرتے. لیکن یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عثمان کا سگا چچا حکم بن العاص جو ہے وہ حضرت عثمان کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیا کرتا تھا. حضرت عثمان کا سگا چچا، اور یہ چچا وہ ہے جو مروان کا باپ ہے، اور یہی وہ شخص ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اور یہ مسلمان ہو گیا، کچھ لوگ دل سے مسلمان ہوئے، لیکن کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں کہ یا ہم مر جائیں اور یا ہم مسلمان ہو جائیں، اسلام کے اندر پناہ لے لیں. تو وہ مجبوراً اسلام کے اندر آئے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا، حکم بن ابی العاص. یہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے راستے پر تو یہ حضور کے پیچھے چلتا تھا اور آپ کی نقلیں لگایا کرتا تھا. اور دوسرا کام یہ تھا کہ چونکہ مسلمان تھا اور حضرت عثمان کا چچا تھا، قریبی آدمی تھا، اور حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے، تو اس لیے یہ مسلمانوں کی اندر کی خبریں لے کر یہودیوں تک اور مکہ کے کفار تک اور دوسرے لوگوں تک یہ پہنچاتا تھا، یعنی یہ جاسوسی کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایات کی گئی کہ یہ شخص یہ کام کر رہا ہے، اور جب ثابت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے نکال دیا، اس کو طائف بھیج دیا تھا. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ مروان ابھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، اور بعض روایت میں ہے کہ مروان چھوٹا بچہ تھا، اور اس سمیت حضور نے اس کو مدینے سے نکالا. اور پھر بعد میں حضرت عمر نے بھی نہیں بلایا، ابو بکر نے بھی نہیں بلایا، حضرت عثمان نے اس کو بلا لیا تھا. تو یہ حضرت عثمان کا وہ چچا ہے جو آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا کرتا تھا. تو حضرت عثمان غنی نے ہجرت کی. حضرت عثمان غنی کا جو قتل ہے بعد میں واقعات آئیں گے. یہ جو حضرت عثمان کا چچا کا جو بیٹا ہے مروان، یہ قاتلوں میں شامل ہے. بلکہ اگر حالات و واقعات پر گہری نظر سے غور کیا جائے تو اصل قاتل یہ ہے، اور یہ بہت بڑی سازش ہے، بہت بڑی منصوبہ بندی ہے جس کے تحت امیر المومنین عثمان کو شہید کیا گیا اور آپ کو قتل کیا گیا. لیکن یہ سیاسی منصوبہ بندی ہے، یہ سیاسی سازش ہے، اس کے اوپر ہم تبصرہ بعد میں کریں گے. حضرت عثمان ذاتی طور پر ایک بہادر انسان تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے. خیبر کی لڑائی سن 7 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ بڑی مشہور لڑائی ہے. خیبر کے اندر
7 قلعے تھے اس علاقے میں جن کو یکے بعد دیگرے فتح کیا گیا. حضرت علی نے جو قلعہ فتح کیا ہے وہ آخری قلعہ تھا، لیکن اس سے پہلے 6 قلعے اور تھے جو جنگ کے ذریعے سے فتح کیے گئے. ان میں ایک قلعہ جو ہے اس کا نام تھا نائم. نائم قلعہ کو فتح کرنے کے لیے بڑی دشواری اور بڑی مشکل پیش آئی. اس قلعے کی مشورہ یہ ہوا کہ قلعہ کی دیوار کے اوپر چڑھ کر اندر سے دروازہ کھولا جائے کسی طریقے سے تاکہ مسلمان اندر داخل ہو سکیں. یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کام کو کرنے کے لیے 2 آدمی آگے میدان میں آئے، ایک حضرت عثمان غنی اور دوسرے محمد بن سلمہ. یہ دونوں چڑھے دیوار کے اوپر، قلعے کی دیوار پر. اوپر سے یہودیوں نے بہت بڑا بھاری پتھر پھینکا جس سے محمد بن سلمہ موقع پر شہید ہو گئے اور حضرت عثمان غنی نے اپنا کام کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور اس طریقے سے وہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہو گیا. ایک اور مرحلہ ایسا آیا ہے اسلامی تاریخ میں کہ اسلامی سرحد پر دشمن نے فوجیں جمع کر دی. دشمن بھی کون؟ عرب والے نہیں، بلکہ اس وقت کی سپر پاور جس کو آج آپ یورپ کا نام دیتے ہیں، اس وقت اس کو سلطنت روما کہا جاتا تھا. تو سلطنت روما جو ہے وہ وقت کی سپر پاور تھی اور وہ لوگ میدان میں آئے. عرب کی عیسائیوں کو انہوں نے اکسایا. 4 لاکھ کا لشکر جو ہے وہ عرب کی سرحدوں پر جمع کیا گیا مدینے کی ریاست کو مٹانے کے لیے. اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا قیصر روم، اس نے 40,000 اسپیشل فوج جو ہے وہ وہاں سے بھیجی. تو یہ تقریباً 4-4.5 لاکھ کا لشکر جو ہے یہ جمع ہوا، جس کو تاریخ میں غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کے اوپر بڑا تفصیلی تبصرہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہر فرد سے اور ہر قبیلے سے مدد مانگی، اس لیے کہ بہت بڑے بھاری تعداد کے ساتھ مقابلہ تھا. اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جو جیش الاسرہ کا سامان مہیا کرے گا یقیناً اس کے لیے جنت ہے. جیش الاسرہ سے مراد یہ فوج جو قیصر روم کے مقابلے میں جا رہی تھی. تو فرمایا کہ جو اس فوج کی مدد کرے گا اور جو اس کو ساز و سامان مہیا کرے گا تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور حضور کے الفاظ یہ ہے کہ اس کے لیے یقیناً جنت ہے، یقینی طور پر وہ جنتی ہے. تو صحابہ جنت کی یہ بشارت سن کر اٹھے اور ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اس نے مال پیش کیا. یہی وہ موقع ہے جب ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے کر کے آ گئے تھے، مشہور واقعہ ہے. اور جن کے پاس مال نہیں تھا انہوں نے ساری رات یہودیوں کے باغوں کے اندر جا کر کنووں سے پانی نکال کر ان کے باغ کو دیا، اور صبح کو جو مزدوری ملی وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یعنی ہر شخص نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اس کے اندر حصہ لیا، اس لیے کہ جنت کا وعدہ تھا. یہ وہ موقع ہے کہ جب حضرت عثمان آگے بڑھے اور ایسے بڑھے کہ پیغمبر کے دل کو خوش کر دیا. عبد الرحمن بن سمرہ ایک صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عثمان غنی نے جو سرخ دینار دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لے کر ان عثمان کے دیے ہوئے دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے خوشی سے، اور آپ فرما رہے تھے خدا کی قسم آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی پرواہ نہیں.
اسے کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. یعنی عثمان کا جنت میں جانا وہ اتنا یقینی تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. اس موقع پر جو حضرت عثمان نے سامان دیا اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے. 900 اونٹ جو ہیں حضرت عثمان نے پیش کیے، سامان سمیت، خالی اونٹ نہیں. 900 اونٹ اور ان کے اوپر جو سامان لگا ہوا تھا وہ سارے کا سارا چندے میں پیش کیا حضرت عثمان نے. ایک نمبر 2، 1000 سرخ دینار دیے. اس زمانے میں پاؤنڈ اور روپے نہیں تھے. اس زمانے میں جو سکہ چلتا تھا یا وہ درہم ہوتے تھے یا دینار. درہم چاندی کا تھا اور دینار سونے کا ہوتا تھا. تو 1000 دینار جو ہیں وہ حضرت عثمان نے پیش کیے. اور تیسری چیز جو ہے وہ حضرت عثمان نے 100 گھوڑے سواروں سمیت پیش کیے. یعنی 100 گھوڑے بھی دیے اور ان 100 گھوڑوں پر 100 سوار بھی دیے. گویا کہ 100 سپاہی بھی دیے، فوجی دیے. یہ سامان انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. تو اس موقع پر حضور نے فرمایا اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرد عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. میں عثمان سے خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا. اطیع اللہ و اطیع الرسول. جس نے رسول کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا ہے. جس نے رسول کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا ہے. اور جس نے رسول کو ناراض کیا، جس نے رسول کو غضبناک کیا، اس نے دراصل خدا کو ناراض کیا اور خدا کو غضبناک کیا. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ میں عثمان سے خوش ہوں، میں عثمان سے راضی ہوں اور تو بھی اس سے راضی ہو جا. یہ جنگ تبوک تھی. اس کے علاوہ بیر روما ایک کنواں تھا مدینہ منورہ میں. مدینے میں پانی کڑوا تھا، میٹھا پانی نہیں تھا مسلمانوں کے لیے. اور یہ جو میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا یہ یہودیوں کی ملکیت میں تھا. وہ کبھی مسلمانوں کو بھرنے دیتے پانی، کبھی نہیں بھرنے دیتے. تو بڑی تنگی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جو بیر روما کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. حضرت عثمان اٹھے، 20,000 میں انہوں نے یہ کنواں خریدا. اس زمانے میں آپ اندازہ کریں کہ 20,000، تو 20,000 میں وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور پھر اس کے بعد چونکہ صلح حدیبیہ جب ہو گئی سن 6 ہجری میں، تو صلح حدیبیہ میں کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا اور اس کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے کہ مدینہ کی مسجد جو تھی مسجد نبوی وہ ان کے لیے تنگ ہو گئی، چھوٹی ہو گئی. اب ضرورت تھی کہ اس مسجد میں توسیع کی جائے، مسجد کو بڑا کیا جائے. لیکن مسلمانوں کے پاس تو مال نہیں تھا، غریب تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد نبوی کے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا میدان خالی پڑا ہوا تھا، فرمایا جو اس جگہ کو خرید کر اس جگہ کے مالکوں سے مسجد کے اندر داخل کر دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہاں بھی حضرت عثمان اٹھے، 20 اور بعض روایتوں میں 25,000 میں انہوں نے وہ زمین خریدی اور خرید کر مسجد کے اندر شامل کر دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اطہر سے نکلی ہوئی جنت کی بشارت کے وہ حقدار قرار پائے. حضرت عثمان کی ایک فضیلت اور یہ ہے کہ آپ کاتبین وحی میں شامل تھے. جبرائیل جب قرآن لے کر آتے تھے آسمانوں سے تو لکھنے والے تو چند لوگ تھے گنے چنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر کہتے تھے ہاں یہ بھیا یہ لکھ لو. تو حضرت عثمان ان لوگوں میں شامل ہیں. دوسرے لوگ تو مدینے میں آ کر کاتب بنے ہیں، حضرت عثمان مکے میں بھی کاتب وحی تھے. اس لیے کہ 13 سال مکے میں جو قرآن اترا ہے، ابی بن کعب تو مدینے میں تھا، زید بن ثابت تو مدینے میں تھا، یہ تو بعد کے لوگ ہیں. حضرت عثمان وہ شخص ہیں، حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان، یہ تینوں ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے مکہ کے دوران وحی کی کتابت کی ہے اور وحی کو لکھا ہے.
حضرت عثمان جیسے میں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی تھے. یہاں ایک جملہ شاید آپ حضرات کے کانوں کے لیے نیا ہو یا آپ کو پسند نہ آئے، لیکن دوسری بیوی جو تھی حضرت عثمان کی، ان سے کچھ تعلقات ان کے بہتر نہیں تھے، ام کلثوم سے. لیکن علماء اس بات کو چھپاتے ہیں، اور یہ چیزیں عموماً ہو جاتی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا یا کسی مسئلے پر اختلاف، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کو اسلام سے نکال دے، یہ عموماً ہوتا رہتا ہے. 28 ذی الحج جمعرات کا دن تھا جب حضرت عمر دفن کیے گئے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 1 محرم کو وہ دفن کیے گئے. بہرحال حضرت عمر کی تدفین کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا. اب خلیفہ بنایا گیا تو اس میں ایک بہت بڑی داستان ہے اور کافی واقعات ہیں، انہیں میں ٹچ نہیں کروں گا. مجھے حضرت عثمان کے اوپر بات کرنی ہے. تو حضرت عثمان غنی حضرت عمر کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے. خلافت کے 12 سال آپ نے خلافت کی ہے. آپ کی خلافت کے جو پہلے 6 سال ہیں وہ بڑے پرامن ہیں اور اچھے انداز سے گزرے ہیں، لیکن جو آخری 6 سال ہیں ان میں خرابی پیدا ہوئی ہے. اور اس خرابی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، دراصل وہ گورنر تھے جو مختلف صوبوں کے اوپر مقرر تھے اور موجود تھے، وہ حکمران، اور جن کا تعلق زیادہ تر بنو امیہ سے تھا. ان گورنروں اور حکومتی کارندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے راندہ درگاہ تھے. ان میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرا ہے، ولید بن عقبہ ہے، مروان بن الحکم ہے، اور اس میں کچھ ایسے تھے جو حضرت عثمان کے قریبی رشتہ دار بھی تھے. مثلا آپ کے ماموں زاد بھائی جو ہے اس میں عبداللہ بن عامر وہ بھی تھے، معاویہ بن ابی سفیان تھے، اور عبید اللہ بن معمر تھے. ان 2 میں سے ولید بن عقبہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، یہ 2 شخص بڑے شاطر تھے، اور انہوں نے بڑی خرابیاں پیدا کی حضرت عثمان کے دور میں. عبداللہ بن سعد مصر کا گورنر تھا، اور ولید بن عقبہ جو ہے یہ مشرقی علاقوں میں اس کو لگایا گیا تھا. اور انہوں نے ایسے مظالم کیے لوگوں کے اوپر کہ حضرت عثمان کے خلاف ایک تحریک اٹھی. اب اس تحریک میں کیا صداقت تھی اور کیا غلط تھا، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آئندہ بات کریں گے. لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت جو ہے تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور انشاءاللہ شہادت کے اسباب اور شہادت کے جو واقعات ہیں وہ میں آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، إخوة الإسلام والأحباب، in last Jum'ah we had spoke about one of the most important in our society. It was the behaviors, al-akhlaq, the manners of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And today, because of there is some situations happened during last week, we are going to talk about another thing. I found it many times
persons, we are going to talk about the happiness. We call in Arabic as-sa'ada. If we are going to ask anyone now, what do you think about the happiness? What's that mean? What's mean the happiness? What do you think about it? You will find different answers. Who hasn't money, he will say to you, the happiness, yes, is to got a lot of money, pounds, gold, houses. This is the happiness for him. He miss the money, so the happiness for him is to got a lot of money, isn't it? And who has disease, who is ill and sick, if you ask him what's mean the happiness, because he feeling the pain all the time, he will say the happiness is to feel good without any disease, without any sick, without any pains. This is the happiness, because he missed it many times. And if you ask someone, he's scared, there is someone fighting with him and someone want to attack him. If you ask him, and there is a lot of people in different places in all the world like this, they feel scared. If you ask them, what do you feel? What do you think about the happiness? He will say the happiness is to live in the secure, to live and feel the peace. No one attack you, no one want to disturb you, or no one don't want to do anything bad to you. This is the happiness for him. But if you ask someone who has Iman in his heart, he will give you a very short answer, as the Prophet Muhammad ﷺ said. Okay, be attention with me please, and listen to the Prophet Muhammad ﷺ, what he said. Rasulullah ﷺ said, "Man bata aminan fi sirbi." Man bata aminan fi sirbi. Who stay at his house in the peace, safe. Man bata aminan fi sirbi. Mu'afan fi badani. His body is good. No disease, no ill. لديه قوت يومي. Only he has food for one day. فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. He is like someone, he owns all the world. Only these three, if you has it, that's mean you are very, very extremely rich. Why? Because you will not eat more than your stomach. It's very small. And you will not wear clothes more than this. It's only one. So, man bata amina fi sirbi, who stay at his house and feel peace, no one want to attack him or disturb him, and his body is good, is okay, he don't has disease, okay, and only has food for one day. He is like someone, he owns all the world. So, what is the reason of there is some people, a lot of people, they have a lot of money and cars and houses, and their health is okay, has children, everything is fine, and they don't feel the happiness. I will tell you one situation happened 2 days ago.
Someone called me to see someone at his house. He's good angry all the time and nervous and stressed, and he's shouting all the time. He has 18 years old. They told me that he has magic, sihr. And while I went to his house, the first question is, "Are you praying?" He said, "No." "Are you reading Quran?" He said, "No." Do you understand anything in Quran?" He said, "No." I said to him, "Are you Muslim?" He said, "Yes." I said to him, "What is the proof?" He was keep quiet. Nothing. I said to him, "What is your problem?" He said, "I don't feel happy. I don't feel happy." So, we are going to say that Allah subhanahu wa ta'ala created us, created the human, consists of two things: body and spirit. There is foods for each, for the body and for the spirit. The food for the body is what? Is water, rice, chickens, all this stuff of the foods and kind of foods. And food for the spirit, it's coming from who has created the spirit. Who has created the spirit? It's Allah subhanahu wa ta'ala. So what is the food for our spirit? The food, it will be in Allah's way. The peace and the happiness doesn't mean only there is no one disturb you. No, the peace and the happiness is coming from Allah subhanahu wa ta'ala. Put it in your heart. And if you are going to listen to what Allah subhanahu wa ta'ala said about His way, He said, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, who turns away from my way, who has given me his back. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, we will give him dark life. Dark, no light. And what I'm saying dark and light, I don't mean the material dark and light. The dark in the chest feel tight. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, and Allah will bring him in the judge day. He will bring him and he is blind. And he will going to ask, "Oh my Lord, oh my God, why you make me blind? And I was before this can't see." Allah will ask him, Allah will say to him, كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا, this is your deeds. This is your deeds. So the happiness is to pray and put your head on the floor between Allah's hand and explain to Him, what is your problem? Oh my God, I have this and I have this. Help me, do this for me. How can you find the happiness and you are away of Allah subhanahu wa ta'ala? And the happiness is only coming from Allah subhanahu wa ta'ala. The happiness is not by the money. And if the happiness by the money, why these people who has money and a lot of things in their lives is good and they don't feel the happiness? Why? Because the happiness in the spirit
and there is no any food for the spirit. There is no any salah. He doesn't know that Allah subhanahu wa ta'ala who has given him all these things. And let me ask you and ask ourselves, if we are in the bus station, okay, and we will go to ride the bus, and someone paid the ticket for you, what are you going to say to him? Say thank you, at least. And if someone gave you very, very big house and said to you, this is gift for you, you don't know him and he doesn't know you, you will be very surprised. Why this person do this to me? And he will be very happy. Very quick, I want you to change the vision and let me ask ourselves, what are you going to do for someone gave you 2 eyes to see, and tongue to talk, and hands to hold, and legs to walk, and brain to think, and stomach to make the food, and a lot of blessing Allah subhanahu wa ta'ala gave it to us. You cannot count it. Is not able to count it. Did you think about this? Is might Allah subhanahu wa ta'ala take your eyes, or take your hands, or take your legs, or take your brain and make us as crazy? So Allah subhanahu wa ta'ala give us a lot of things. Why I'm not happy? Why I don't say to Allah subhanahu wa ta'ala, thank you from my deep heart? Why? Why not? This is the happiness, dear brothers and sisters. We have to understand that Allah subhanahu wa ta'ala give a lot of blessing, and we have to thinking about it, and thinking about what in your hand, not about in the people's hands. If you are thinking about this, you will feel very happy. And if you are praying and reading Quran and understand who is Allah subhanahu wa ta'ala, who has created us, you will be very happy. May Allah subhanahu wa ta'ala give us hidayah, and أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.